بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا 19 اپریل 2019 کا وہ دن جب فرانس کے شہر پیرس میں 11ویں صدی عیسوی کا ایک تاریخی چرچ نوٹر ڈیم، جسے نوٹر ڈیم ڈی پیرس بھی کہا جاتا ہے، وہاں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ نے چرچ کے بہت سارے حصے کو زمین بوس کر دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 900 سالہ پرانی ایک تاریخی جگہ جس کی حفاظت 24 گھنٹے کی جاتی ہو، وہاں اچانک ایک پراسرار طریقے سے آگ لگنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد اس آگ کے بارے میں بتانا نہیں ہے، لیکن 2019 میں لگی اس آگ کا تعلق آج کی اس ویڈیو سے ضرور ہے، اور ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس آگ کے پیچھے ایک ایسی سازش تھی جسے سالوں پہلے ترتیب دیا گیا تھا۔ آئی پیٹ گوٹ 2 ایک ایسی شارٹ فلم جس کے ایک سین میں لا تعداد اشارے چھپے ہوئے ہیں اور ہر اشارہ ایک الگ ہی کہانی بتاتا ہے۔ 7 منٹ کی اس فلم میں بے شمار خفیہ کوڈز اور علامتیں ہیں جو مستقبل میں دنیا میں ہونے والے اہم واقعات سے تعلق رکھتی ہیں اور جو دنیا کے حالات کو بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ دوستوں کو شاید یہ ایک فضول بات لگے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کارٹون میں سالوں پہلے مستقبل کی منصوبہ بندی کی گئی ہو۔ حقیقت میں یہ لوگ مستقبل کا علم نہیں جانتے، لیکن مستقبل کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے یہ کام ان سے زیادہ بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ ایسے منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں جو اپنی شیطانی سوچ کے ساتھ مستقبل کے نقشے بناتے ہیں اور انہی نقشوں پر مستقبل کی دنیا کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ کیسے اور کب کون سے واقعات نے جنم لینا ہے اور اس کے بعد کے حالات کیسے بنائے جائیں گے۔ یہ ایک ایسی شیطانی دنیا ہے جہاں تمام کام شیطان کی رضامندی کے لیے ترتیب دیے جاتے ہیں، جہاں یہ لوگ مختلف واقعات کی منصوبہ بندی کر کے پھر ان واقعات کو صحیح وقت پر کرواتے ہیں۔ مثلا 9/11 کا واقعہ جو آج بھی ہماری یادوں کا ایک حصہ ہے، جب دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ سے جہاز ٹکرائے تھے جس نے منٹوں میں ان عمارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس واقعے کو پہلے سے ہی مختلف پلیٹ فارمز پر دکھایا گیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ جیسے مشہور کارٹون سمپسن میں اس واقعے کے 4 سال پہلے ہی دکھایا گیا تھا، پھر اس واقعے سے 5 ماہ پہلے ایک اور کارٹون جانی براوو میں بھی اس واقعے کی نشاندہی کی گئی۔ انہی شیطانی تنظیموں کی ایک اور شارٹ فلم آئی پیٹ گوٹ 2 ریلیز کی گئی جس میں سینکڑوں علامات 7 منٹوں کی اس فلم میں دکھائی گئی، اور یہ ان شیطانی تنظیموں کی اب تک کی سب سے بڑی اور خطرناک کوشش ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے ایک آگ کا ذکر کیا تھا، تو اگر آپ اس فلم کے پہلے سین کو غور سے دیکھیں تو بیک گراؤنڈ میں 2 اونچے میناروں میں لگی آگ نظر آ رہی ہے۔ اس فلم کے ٹائٹل میں بنے لیٹرز اور اشاروں کو اگر آپ نمبرز میں تبدیل کر لیں تو یہ ٹوٹل 9 ہیں، اور اس کے بالکل ساتھ رومن نمبرز میں 2 لکھا ہوا ہے۔ اب اگر آپ ان کو ملا لیں تو بنتا ہے 9/11 یعنی 9/11۔ اب ان نمبرز کو اوپر نظر آنے والے ٹاور سے ملا لیں تو یہ وہی وقت بنتا ہے جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ اس فلم کا ابتدائی سین ہے، لیکن ابھی پوری پکچر باقی ہے۔ اس پہلے سین میں ایک بکری کو قید کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو بالکل شیطانی تنظیموں کے خدا بیفومیٹ کی طرح نظر آتی ہے، اور اس کے ماتھے پر ایک شیطانی سمبل 666 بنا ہوا ہے جسے مارک آف دا بیسٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے نیچے ایک آدمی کی تصویر نظر آ رہی ہے جس نے ایک ہاتھ میں بندوق پکڑی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس نے ایک کتے کو رسی کی مدد سے پکڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے دوسرے سین میں شیطانی ہاتھ نظر آتے ہیں جس کی ایک انگلی میں ڈالر سائن کی انگوٹھی ہے جو پیسے کو ظاہر کر رہی ہے، اور اس کے دوسرے ہاتھ پر خون کے نشانات خونی جنگوں کو ظاہر کر رہے ہیں، اور اس کے ہاتھوں میں کسی ایسے شخص کا پٹا ہے جسے وہ شیطانی ہاتھ کنٹرول کر رہا ہے، اور جسے کنٹرول کیا جا رہا ہے وہ سابق امریکی صدر جارج بش ہوتا ہے، جسے وہ شیطانی ہاتھ رسیوں کی مدد سے حرکت دیتا ہے، اور وہ وہی کرتا ہے جس کے اسے اشارے ملتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جارج بش دراصل شیطان کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اور وہ تمام احکامات پورے کرتا ہے جو شیطان اسے کہتا ہے، جیسے جنگ، غربت یا بھوک و افلاس، اور یہ تمام چیزیں ہم جارج بش کے صدارتی دور میں دیکھ چکے ہیں۔ بش ایک کلاس روم چیک فلور پر کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ چیک فلورز دراصل ایک فری میسنری علامت ہے، اور یہ سین صاف ظاہر کرتا ہے کہ فری میسنز دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو چلاتے ہیں۔ پھر بش کو عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا دکھایا گیا ہے،
जो बुश को एक पागल शख्स जाहिर करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमरीकी लोग जॉर्ज बुश को उसके फैसलों की वजह से पागल बुलाते थे। उसने एक टोपी भी पहनी होती है जिस पर डी लेटर लिखा होता है, यानी डी से डंप या फिर डमी। अब उस क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर बने इशारों पर नजर डालते हैं, जहां एक से बढ़कर एक दिलचस्प इशारे मौजूद हैं। मसलन ब्लैक बोर्ड के साइड पर बना अमेरिका के एक हिस्से का नक्शा, जिस पर कुछ मकामात को मार्क किया गया है। ये नक्शा न्यूयॉर्क का है, जहां 9/11 का वाकया पेश आया था, जिसे ऊपर वाले हिस्से में मार्क किया गया है। उसके नीचे ओक्लाहोमा सिटी मार्क किया गया है, जहां 1995 को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तीसरी मार्क की गई जगह न्यू ऑरलिन्स है, जहां 2005 में कतरीना तूफान ने तबाही मचा दी थी। फिर चौथा और आखिरी निशान गल्फ ऑफ मैक्सिको का है, जहां 10 अप्रैल 2010 को अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा तेल ज़ाया होने का वाकया पेश आया था। फिर उसी नक्शे के ऊपर एक उल्लू की तस्वीर बनी होती है, और हमें ये भी मालूम है कि उल्लू बोहेमियन ग्रो की एक अलामत है, जहां दुनिया के तमाम बड़े शैतानी लीडर्स हर साल एक बड़े उल्लू के मुजस्समे तले एक तकरीब में इकट्ठे होते हैं, जहां दुनिया के हवाले से अहम तरीन फैसले किए जाते हैं। इस नक्शे के नीचे एक स्नोफ्लेक का सिंबल बना है, जिसके बीच में एक हेक्साग्राम बना होता है, जो वाज़े तौर पर इसराइल का अलामती निशान है। अब आप इन तीनों को मिला लें तो वाज़े होता है कि दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहा है, यानी इसराइल और शैतानी तंजीमें, यानी कि फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी वगैरह। और वो जब चाहें जहां चाहें तबाही ला सकते हैं, और उनके तमाम फैसले हर साल बोहेमियन ग्रो में होते हैं। इसके बाद ब्लैक बोर्ड पर लिखे एक लफ्ज़ की तरफ आते हैं, जो एवोल्यूशन है, मगर उसके कुछ हिस्से गायब हैं। उसके नीचे F = -F का फार्मूला बना है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जिसके मुताबिक हर अमल का बराबर मगर मुखालिफ रद्द अमल होता है। इसके साथ एक दिमाग की तस्वीर बनी हुई है, जिसे एक आसमानी बिजली दरमियान में तकसीम करती है, और उसके साथ एक ड्रैगन बना हुआ है, यानी लोगों की सोच को तकसीम किया जा रहा है, उन्हें 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है ताकि वो अपने फैसले करने की ताकत खो दें, और जो उन्हें ये शैतानी ताकतें बोले वो वही काम करें। वीडियो आगे बढ़ती है तो हमें नजर आता है कि जॉर्ज बुश की जगह अचानक ओबामा ले लेता है, यानी बुश का काम खत्म और ओबामा का शुरू। गौर से देखें तो नजर आता है कि ओबामा ने एक ग्रेजुएशन कैप पहनी हुई है, जो ये जाहिर करती है कि अब पढ़े लिखे, काबिल और महज़्ज़ब लोगों का दौर है। यानी बुश को पागल दिखाने का मतलब ये था कि उसका दौर और उसके फैसले पागलपनी पर मबनी थे, मगर अब एक काबिल और तालीम याफ्ता सदर का दौर शुरू हो चुका है। इस पूरे सीन में ओबामा हंसता दिखाई देता है, जो बोर्ड पर लिखे LOL के निशान की वजाहत करता है, जिसका मतलब है लाफिंग आउट लाउड, जो उन खुफिया ताकतों की तरफ से ओबामा को एक पैगाम होता है कि दुनिया के सामने एक हंसता हुआ चेहरा लेकर जाना है, चाहे हमारा काम कितना ही पोशीदा और शैतानी है, मगर तुम्हें लोगों के सामने खुश रहने की एक्टिंग करनी है। बिल्कुल इसी तरह जब ओबामा हंसना शुरू कर देता है और वो एक जानिब झुक जाता है और अपने हाथों से एक मजहबी अलामत बनाता है, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब में इबादत के तौर पर इस्तेमाल होती है। मतलब ओबामा हंसते हंसते कह रहा है कि मैं तमाम लोगों की बात मानूंगा। फिर सीन बदलता है और एक बच्ची हाथों में सेब पकड़े नजर आती है। उस बच्ची के इर्द गिर्द और भी बच्चे मौजूद हैं, जिनके गिर्द बार्ब वायर मौजूद है। ये तमाम बच्चे अफसरदा नजर आते हैं, और जब रोशनी उस बच्ची पर पड़ती है तो पीछे एक खरगोश और एग्जिट का निशान वाज़े हो जाता है। यानी एक ऐसी दुनिया जहां ये बच्चे कैद हैं और जहां बच्चों को गलत कामों के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि पीछे बने खरगोश को देखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी फाहिश फिल्म कंपनी प्ले बॉय का निशान है, जिसके साथ एग्जिट लिखा हुआ है कि अब ये लोग चाहें या ना चाहें वही करेंगे जो हम इन्हें करने को कहेंगे, और उनके लिए बाहर जाने के तमाम रास्ते बंद हैं। फिर वो बच्ची उस सेब को जमीन पर फेंकती है तो वो कुछ फासले पर जाकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और उसमें से एक कमल का फूल खिलता है। कमल का फूल एक रूहानी सिंबल है, जिसे मुख्तलिफ मज़ाहिब में रोशन ख्याली या बसीरत के तौर पर लिया जाता है। उस फूल के साथ ही ओबामा का जूता नजर आता है, जिसके नीचे एक गोल्ड कॉइन दबा होता है। ये गोल्ड कॉइन बिटकॉइन टेक्नोलॉजी को जाहिर करता है। ये सब देखकर हंसते हुए ओबामा के माथे पर पसीना आ जाता है और वो परेशान हो जाता है।
کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی اصلیت کے بارے میں کوئی جان چکا ہے اور کوئی ایسا آ گیا ہے جو اس سے زیادہ عقل والا ہے۔ پھر کیمرہ باہر کے سین کو دکھاتا ہے جہاں اسکول کے قریب دیوار پر ایک اشتہار بنا ہوتا ہے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سام 23 ہے جو ہیبرو بائبل کی ایک آیت ہے۔ اس آیت کے ساتھ آسمانی بجلی بنی ہوتی ہے، بالکل ویسی ہی بجلی جیسے اس کلاس روم کے اندر ہمیں نظر آئی تھی۔ اب ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ سے مذہب کو نکالا جا رہا ہے اور ایک لادینی فرقے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جو خدا کے وجود سے انکاری ہے اور جس کا مشن اس دنیا سے تمام مذاہب کا خاتمہ ہے۔ پھر امریکی پرچم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے دکھایا جاتا ہے اور اس کا ایک ٹکڑا ہوا میں اڑ کر کہیں دور چلا جاتا ہے۔ اب اس فلم میں آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔